انتہائی واجب الاحترام عزیز دوستوں اور بزرگوں، شعبان المعظم کا مہینہ ہے اور ان قریب ایک برکت والی رات، ایک رحمت والی رات، نجات والی رات، برات والی رات، جہنم سے بری کرنے والی رات، گناہوں سے توبہ مانگنے والی رات اور ہماری بخشش کے لیے اللہ رب العزت نے ایک موقع ہمیں عنایت فرمایا ہے کہ ہم اللہ سے مانگ لیں، وہ رات جس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی اصطلاح میں لیلۃ المبارک فرمایا گیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر جلالین میں فرماتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ سے مراد یہ شب برات ہے، 15ویں شعبان کی رات ہے، نصف شعبان کی رات ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس رات کی بھی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان المعظم کی 15ویں کی رات آئے، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ یہ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہے اور ایک موقع ہمیں میسر ہو رہا ہے اللہ سے معافی مانگنے کا۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تعالی بنو کلب کے بکریوں اور بھیڑوں کے اوپر جو بال ہیں ان بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ بنو کلب کے اتنے زیادہ بکریاں اور بھیڑیں تھیں، 10 میل کے اندر وہ بیٹھتے تھے، 10 میل، اتنے بڑے طویل تعداد کے اندر اتنی بڑی بکریاں بھیڑ تھی کہ 10 میل کی مسافت پر ان کا یعنی ایک آگے اور ایک پیچھے یہاں تک ہوتا تھا۔ تو فرمایا اگر بنو کلب کی جو بکریاں اور بھیڑیں ہیں، فرمایا جو ان کے اوپر جو بال ہیں جو بے شمار ہیں، ایک بکری کے بال ہم شمار نہیں کر سکتے، 2 ہوں تو اور مشکل ہے، 3 ہوں تو اور مشکل ہے، 10 ہوں تو اور مشکل ہے، 100 ہوں تو اور مشکل ہے، 1000 ہے تو اور مشکل ہے۔ یہ تو 10 میل کی مسافت پر چلنے والی بکریاں، فرمایا اتنی بڑی تعداد کے اندر بکریوں کے اوپر جو بال ہیں ان سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس رات کو لوگوں کی بخشش کا اعلان فرماتے ہیں، بشرطے کہ لوگ مغفرت مانگے، توبہ مانگے۔ بعض اہل اللہ جن کا بہت زیادہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ربط ہوتا ہے، ان کی تو اللہ تعالیٰ اس رات کو ویسے ہی بخشش کا اعلان فرما دے تو اللہ کی مرضی۔ ہم گناہ گاروں کے لیے تو اللہ سے بار بار مانگنا، رونا دھونا، گڑ گڑانا، توبہ مانگنا ضروری ہے۔ مانگیں گے تو ملے گی نا، بغیر مانگنے کی تو نہیں ملے گی۔ ایک حدیث پاک کے اندر یہ بھی ہے کہ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب برات کو اللہ کی رحمت عرش معلیٰ سے نیچے آ جاتی ہے اور پھر 7ویں آسمان کو کراس کر کے، 6ٹھے آسمان کو کراس کر کے، 5ویں آسمان کو کراس کر کے، 4تھے آسمان کو کراس کر کے، 3رے آسمان کو کراس کر کے، 2سرے آسمان کو کراس کر کے اللہ کی رحمت جو ہے وہ پہلے آسمان پر آ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی آواز لگاتا ہے اس رات کو، اے لوگو حل من مستغفر، کوئی ہے جو آج رات اللہ سے مغفرت طلب کرے؟ اللہ فرماتا ہے میں اس کی مغفرت کر۔ ہے کوئی گناہوں سے توبہ مانگنے والا؟ ہے کوئی اللہ کے سامنے گڑ گرانے والا؟ ہے کوئی اللہ کے سامنے نادم اور شرمندہ ہونے والا؟ ہے کوئی اللہ کے سامنے رونے دھونے والا؟ ہے کوئی اپنی بخشش طلب کرنے والا اور گناہوں سے توبہ کرنے والا؟
تو منادی ساری رات یہ اعلان کرتا رہتا حل میں مستغفرین، حل میں مستغفرین، سن لو لوگوں، کوئی ہے استغفار طلب کرنے والا، معافی مانگنے والا، آج ہم اس کی معافی کر۔ حل میں مسترزقین، ہے کوئی اللہ سے رزق مانگنے والا، آج رات اس کے رزق کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ کوئی ہے اللہ سے آج اپنا رزق طلب کر لے، اللہ اس کا رزق بڑھا دے، اس کی تنگی کو دور کر دے، اس کی مشکل کو آسان کر دے، اس کے رزق میں برکت ڈال دے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ کوئی ہے اللہ سے مانگے؟ منادی آواز لگانے والا آواز لگا رہا ہوتا ہے، اور ہم جو ہیں بیکار لوگ سوئے ہوتے ہیں، ہمیں موقع ہی نہیں ہے اللہ سے مانگنے کا، ٹائم بھی نہیں ہے ہمارے پاس اللہ سے مانگنے کا۔ ایک حدیث پاک کے اندر یہ آتا ہے، جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 15ویں شعبان کی رات کو فرشتے پچھلے سال 15ویں شعبان سے لے کر آج رات کے لیے جتنے لوگوں کی موت، ان کی پیدائش، ان کا رزق ان کے ذمہ لگایا تھا، وہ سارا آ کر وہ رجسٹر جمع کرواتے ہیں اور ان کو نیا رجسٹر ملتا ہے۔ یعنی یہ بجٹ والی رات ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتے ہیں آج 15ویں شعبان سے لے کر اگلے